بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم ساری انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا موضوع خطابت ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ منافقون کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنوں تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کر بیٹھے حقیقت میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسا ہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا انسان کی اس زندگی میں یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، دو عظیم دولتیں ہیں، مال اور اولاد۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہوشیار رہو، یہ دو چیزیں تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے، آخرت سے، نماز سے، دین سے کہیں غافل نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے اور زندگی جیسی عظیم نعمت دی ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں وہ کیسے زندگی گزاریں، اس دنیا کے بارے میں اس کا تصور کیا ہو، اس دنیا کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہو۔ اس لیے کہ جو دنیا کے سلسلے میں صحیح نظریہ نہیں رکھے گا، دنیا کے سلسلے میں صحیح تصور نہیں رکھے گا، دنیا کو جو صحیح زاویے سے، صحیح نظریے سے نہیں دیکھے گا، وہ انسان دنیا میں چاہے کتنا نام ہو جائے، کتنی کامیابی ہو جائے، اللہ کی نظروں میں وہ ناکام اور نامراد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا ایک ذریعہ ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا ایک راستہ ہے۔ اور جو اسے مقصد سمجھ بیٹھے، جو اسے منزل سمجھ بیٹھے، یاد رکھیے وہ انسان دنیا میں چاہے کتنا کامیابی حاصل کر لے، اللہ کی نظروں میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں، سچی کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ سچی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے کہا سچی کامیابی یہ ہے، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ نے کہا فقد فاز، یہی لوگ کامیاب ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے کے بعد اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں کیسے، دنیا کو کس زاویے سے دیکھے، دنیا کے بارے میں وہ کیا تصور رکھتا ہو، دنیا کے سلسلے میں وہ کیا جانتا ہو، دنیا کی حقیقت کیا ہو، یہ انسان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے آج دیکھیے آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے، آج انسان مادہ پرست بنا ہوا ہے، اور دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک و دمک انسان کو اپنی طرف اس قدر راغب کی ہوئی ہے کہ انسان اندھا بن کر دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہاں ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں ہم مشرکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو خود کو مومن کہتے ہیں، جو خود کو نبی کی امتی کہتے ہیں، جو خود کو قرآن اور سنت پر چلنے والا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ آج دیکھیے اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اندھا بن کر اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایسے میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اللہ کی نظروں میں، ہمارے شریعت کے سامنے اس دنیا کی کیا وقعت ہے، کیا حیثیت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نہیں تو ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے، یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت رب کے پاس آ جائے، اس دنیا میں، اس زمین میں، آسمان میں، پہاڑ کے نیچے، سمندر میں، زمین کے سینوں میں، زمین کے پیٹ میں جو بھی خزانے ہیں، یہ دنیا اپنے خزانے سمیت آ جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے پاس جو مال ہے، جو سرمایہ ہے، یہ دنیا ان سارے مال و دولت کے ساتھ آ جائے، اللہ کے پاس اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لو کانت الدنیا، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ اللہ کافروں کو دیتا کیوں ہے؟ اللہ کافروں کو نوازتا کیوں ہے؟ اللہ کافروں کو کھلاتا کیوں ہے؟ اللہ کافروں کو پلاتا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کافروں کو دیتا اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا حقیر ہے، یہ دنیا کمتر ہے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے مارکیٹ سے جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نگاہ ایک مری ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے ساتھیوں، بتاؤ اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں لینا کیا تم پسند کرو گے؟ کون ہے جو 1 درہم میں اس مری ہوئی بکری کو لینا پسند کرے گا؟ اور صرف مری ہی نہیں تھی بلکہ وہ بکری عیبدار بکری تھی، ایک تو مری ہوئی ہے، عیبدار بکری ہے۔ پیارے نبی نے کہا اسے 1 درہم میں کون لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم میں تو کیا، 1 درہم میں تو کیا، اسے کوئی مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرے گا، اسے کوئی فری میں بھی لینا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مری ہوئی بکری ہے اور عیبدار بکری ہے، اسے کون روپیے
سے خریدے گا؟ اسے کون قیمت سے خریدے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ۔ میرے ساتھیوں سنو، غور سے سنو، جیسے تمہاری نگاہوں میں اس مری ہوئی بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے تمہاری نظروں میں اس مری ہوئی بکری کی کوئی وقعت نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اس دنیا بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، دنیا حقیر ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر آخرت کے بالمقابل دیکھا جائے دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کیا وقعت ہے، تو آخرت کے بالمقابل بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال سے امت کو سمجھایا، مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا کی حقیقت کو آخرت کے بالمقابل جاننا چاہتے ہو، تم اپنی ایک انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، تم اپنی ایک انگلی کو سمندر میں ڈباؤ اور باہر نکالو، دیکھو تمہاری انگلی میں کتنا پانی آیا۔ کتنا پانی آ سکتا ہے؟ ایک قطرہ، دو قطرہ، چند قطرہ اس انگلی میں پانی آ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری انگلی میں جو پانی ہے وہ دنیا ہے، اور اس تمہاری انگلی میں جو پانی ہے اس کے بالمقابل جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری مثال سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ میرے بھائیوں، انگلی کا پانی جلد ہی خشک ہو جاتا ہے، ویسے ہی یہ دنیا جلد ہی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا جلد ہی فنا ہو جائے گی۔ اور جیسے سمندر کا پانی باقی رہتا ہے، سمندر کا پانی خشک نہیں ہوتا ہے، کہا آخرت کی زندگی بھی باقی رہنے والی ہے، آخرت کی نعمتیں بھی باقی رہنے والی ہے، آخرت بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا کی کیا قیمت ہے اس آخرت کے بالمقابلے میں۔ افسوس ہے آج ہم مسلمانوں پر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو نبی کے امتی کہتے ہیں، خود کو قرآن اور سنت پر چلنے والے کہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اس چھوٹی سی چیز کے لیے، اس دنیا کے لیے آج ہم راتوں دن ایک کرتے رہے ہیں، اور اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا کو بنانے کے لیے آج ہمیں نماز چھوڑنا پڑے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں حرام کھانا پڑے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے امت کو مثال دے کر سمجھا گئے کہ دیکھو اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا کی کیا قیمت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری شریعت کہتی ہے یہ دنیا ارمانوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ارمانوں کو قربانی کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہشات کو قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ دراصل انسانوں نے ہمیشہ سے غلطی کی۔ انسانوں کی سوچ یہ ہے، ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہماری آرزویں یہاں پوری ہو جائے، ہماری تمنائیں یہاں پوری ہو جائے، ہماری خواہشات یہاں پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں، شریعت کہتی ہے دنیا کے تعلق سے مومنانہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا ارمانوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں، ارمانوں کو کچلنے کی جگہ ہے، خواہشات کو قربانی دینے کی جگہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہماری آرزویں یہاں پوری ہو، ہماری تمنائیں یہاں پوری ہو، ہماری خواہشات یہاں پوری ہو، شریعت کہتی ہے یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو قرآن میں اس طرح بیان کیا، کہا یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا، جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب جہنم کے سامنے کافروں کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کہے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو نے تو اپنی خواہشات دنیا میں پوری کر لی، تو نے اپنے ارمانوں کو دنیا میں پورا کر لیا، تم نے تو اپنی خواہشات نفس کی دنیا میں پیروی کی، تمہارا دل جو کہتا تھا تم
تم وہی سنتے تھے اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں پرواہ نہیں۔ تم نے جو فکر کی دنیا میں اپنی خواہشات نفس کی فکر کی، تم نے انہی باتوں پر عمل کیا جس باتوں پر تمہارا دل نے اکسایا، جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے تمہارا دل نے کہا۔ اللہ نے کہا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے تو اپنی خواہشات دنیا میں پوری کر لی، آج یہاں سوائے تیرے عذاب کے اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے میرے بھائیو، یہ دنیا خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، نفس کی پیروی کرنے کی جگہ نہیں۔ اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، ہمیں ماننا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اگرچہ ہمارا دل اس پر کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات آئی تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ افسوس ہے آج ہم مسلمانوں کی اکثریت خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے بستر پر فجر کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آذان کے کلمات ہماری کانوں سے ٹکراتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ یہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارے کانوں سے یہ کلمات ٹکراتی ہے اور ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا نفس کہتا ہے سو جا، ابھی سو جا، بعد میں دیکھا جائے گا، جب دکان کا ٹائم ہوگا، جب بزنس کا ٹائم ہوگا، جب کاروبار کا ٹائم ہوگا، جب ہمیں اپنے مقصد میں دنیا کے لیے نکلنا ہوگا، جب ہمیں آفس جانے کا ٹائم ہوگا، اس وقت ہم اٹھیں گے، اس وقت ہم نماز کو پڑھیں گے، ابھی سو جا۔ میرے بھائیوں، آپ خود فیصلہ کیجئے، یہاں آپ نے کس کی بات کو مانا، یہاں آپ نے کس کی بات کو ترجیح دی، اپنے دل کی بات کو مانا یا آذان کے کلمات جو اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا ہم نفس کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، یہاں خواہشات کی پیروی کرنے کی جگہ نہیں، یہاں خواہشات کو کچلنے کی جگہ ہے۔ ہمارے کانوں میں جیسے ہی آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی بزنس کو چھوڑ کر، اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر، اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر پہرے رب کے سامنے آئیں، یہ ہوگا کامیابی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آپ خود فیصلہ کیجئے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان کی، رسول کی فرمان کی، یا اپنے دل کی، اپنی خواہشات کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں، یہاں ہمیں اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، ارمانوں کو کچلنا پڑے گا اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے زندگی گزارا کرتے تھے، اس دنیا کی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیسے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کس معیار زندگی کو پسند کیا۔ اندازہ کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے کلائی پر چٹائی کی نشانات ہیں، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات ہیں، آپ کے چہرے پر چٹائی کی نشانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غربت و ناداری کا عالم دیکھ کر پڑے، رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول، آپ اللہ کا چہتے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب اور انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی غربت کا یہ عالم اور یہ کیسر و کسرا جو اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ سے کفر کرنے والے یہ ناز و نعم میں پل رہے ہیں، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہو کر، اللہ کے چہتے بندے ہو کر آپ کی یہ حالت، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب دیا؟ کہا، اے عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة۔ کہا، اے عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں
کہ اس کے لیے دنیا ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ہمارے لیے آخرت ہے، آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ اللہ سے دعا کرتے تو احد پہاڑ بھی آپ کے لیے سونا بن جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی تو محض 2 دن کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کی۔ افسوس ہے آج ہم مسلمانوں پر بہت افسوس ہے۔ آج ہم دنیا کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں میرے بھائیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے جس نبی کا امتی ہونے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دراصل ہماری ایک اور بہت بڑی غلطی ہے، بہت غلط سوچ ہے۔ کیا؟ آج ہم آرزوؤں کے ساتھ جیتے ہیں، تمناؤں کے ساتھ۔ کیا تمنا ہوتی ہے؟ یہ کہ ابھی ہماری اور 70 سالہ زندگی باقی ہے۔ ابھی تو ہم 30 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، ابھی ایک لمبی زندگی ہماری باقی ہے۔ یہ آرزویں لے کر ہم جیتے ہیں اور پھر اسی وجہ سے عبادات سے، نماز سے، صدقہ و خیرات سے، نیک کاموں سے، اعمال صالحہ سے دور نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اتنی لمبی آرزویں مت رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ کہا خذ من صحتک، کہا اس صحت یابی سے، صحت اور تندرستی کو جو ملی ہے اللہ کی طرف سے، اتنا عمل کر لو کہ بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے۔ کہا ومن حیاتک لموتک، یہ جو زندگی ملی ہے دنیا کی، اس زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو، اتنی نیکیاں کما لو کہ مر جاؤ گے وہ نیکیاں تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور آج ہم آرزویں لے کر جیتے ہیں۔ ابھی تو ہماری عمر کہاں ہے؟ ابھی ہم مر سکتے ہیں کیا؟ ابھی ہماری موت آئے گی؟ ہٹھا کٹا ہے، ہمارے جسم میں گرم خون ہے، ہم جوان ہیں، ہمیں موت آ سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس دنیا سے جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ موت یہ نہیں دیکھتی یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ نہیں، اس دنیا سے کب چلے جائیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم بڑی تمناؤں سے جیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکہ باز ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ یہ دنیا دھوکہ کیسے دیتی ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکہ کیسے دیتی ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اللہ نے دنیا کو دھوکے باز کیوں کہا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے اور معلوم کیجئے کہ دنیا کیسے انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے، یہ دنیا کیسے دھوکے باز ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان بڑی ارمانوں کے ساتھ گھر بناتا ہے، بڑی خواہشات ہوتی ہے، بیوی کی خواہشات پوری کرتا ہے، بچوں کی خواہشات پوری کرتا ہے، اور لوگوں سے مشورے لیتا ہے ہمارا بیڈ روم کیسا ہو، کچن کیسا ہو، فلاں روم کیسا ہو، بڑی خواہشات ہوتی ہے۔ گھر جب تیار ہوتا ہے، گھر آباد ہونے سے پہلے اس انسان کی قبر آباد ہو جاتی ہے، اس انسان کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں دنیا نے اسے دھوکہ دیا کہ نہیں؟ یہی نہیں، دنیا میں کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈگری والا بن جاتا ہے، بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، لائر بن جاتا ہے، آفیسر بن جاتا ہے۔ ماں باپ خواب دیکھتے ہیں، فیوچر کے، مستقبل کے خواب سوار رہے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ اب ڈگری والا بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اب ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اب میدان عمل میں آنے والا ہے، ہم اب اچھی زندگی گزاریں گے۔ یا اچانک
اس بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ دنیا دھوکے باز ہے کہ نہیں، یہ دنیا دھوکہ کس طرح دیتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس دنیا سے دل نہ لگائیں، اس دنیا سے محبت نہ کریں، یہ دنیا حقیر ہے، اس کو حقیر سمجھ کر چلیں، اور یاد رکھیے دنیا اسی کو زیادہ دھوکہ دیتی ہے جو اس سے محبت کرتی ہے۔ جو دنیا سے دور بھاگے گا دنیا بھی اس سے دور بھاگے گی، دنیا اسے دھوکہ نہ دے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا متاع الغرور ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہاں جی نہ لگائیں، یہاں دل نہ لگائیں۔ شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب آخر میں بس ہم آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، اب تک جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال جو بھی ہماری زندگی اس دنیا میں گزر چکی ہے، ایک بار اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ اس زندگی میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اس زندگی میں ہم نے کتنے برائیاں کی ہیں، اور ابھی بھی موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، ابھی بھی موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، ابھی بھی موقع ہے جنت کو حاصل کرنے کا۔ اور اگر ہم نے یہاں خطبہ جمعہ سنا، بیانات سنے، اللہ و رسول کی بات سنے، اس کے باوجود جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے نفس کی بات سنیں گے، دل کی بات سنیں گے، دلوں کی بات پر عمل کریں گے، یاد رکھیں میرے بھائیوں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم اولاد اور مال کے پیچھے پڑ کر نماز سے غافل اور عبادات سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو یاد رکھیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مومنو، اپنے جو مال تمہارے پاس ہے تم اپنے مال اور اولاد سے کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ، یہ چیزیں تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، آخرت سے، دین سے غافل نہ کر دے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں دل نہ لگائیں، دنیا کو اس قدر اپنے دل میں پیوست نہ کر لیں۔ یاد رکھیے دنیا میں رہیں ضرور، دنیا میں زندگی گزارے ضرور، لیکن دنیا کو اپنے اندر آنے نہ دیں۔ دنیا میں دنیا کے لیے نہ جیے، دنیا میں آخرت کے لیے جیے، دنیا میں آخرت کے لیے جیے۔ یہ چند باتیں تھی، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے یا پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اللہ دنیا کی حیثیت و حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔